بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو اور اپنے تمام شاگردوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت سیکھنے کے لیے، روحانیت کو جاننے کے لیے، روحانیت کو پہچاننے کے لیے، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور سلاسل میں جو اشغال کرائے جاتے ہیں ان کے طریقے جاننے کے لیے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو کسی نہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو قرآن اور سنت اور بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کے مسائل کا ان کو حل ملے۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ میں بالخصوص عشرہ کوثر میں جو سفر آج آغاز ہو رہا ہے، ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی سفر ہوئے سب اپنی کامیابی کی طرف اپنی منزل پر پہنچے، چاہے وہ سفر ہمارا ماہ محرم کا تھا، چاہے وہ سفر ہمارا شعبان سے لے کے رمضان تک کا تھا، چاہے وہ سفر ہمارا ماہ ربیع الاول کا تھا، یا وہ سفر ہمارا ماہ ربیع الثانی کا تھا، اور آج پہلی بار ہم عشرہ کوثر کے اس خصوصی عشرے میں اپنا سفر، اپنا کارواں لے کر اپنے منزل کی طرف پہنچیں گے، اور یقیناً آج سے ہمارا عشرہ کوثر کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ آج ہم نے کچھ نہیں کرنا، آج ہم نے کچھ نہیں پڑھنا، آج ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے عشرہ کوثر کا جو آغاز کیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، ہم نے جو رقیم کوثر اپنے پاس تیار کی ہے یا ہم نے ڈاکٹر صاحب سے منگوائی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور اس عشرہ کوثر میں ہم سورہ کوثر کا وہ خاص قدیمی عمل جو اکثر بزرگوں نے اپنے سینوں میں محفوظ اور پوشیدہ رکھا، آج ہم اس کو ظاہر کریں گے اور اس عمل کو عشرہ کوثر کی زینت بنائیں گے، اور اس عمل رقیم کوثر کے ذریعے ہم اپنے ان مصاحب سے چھٹکارا پائیں گے کہ جن مصاحب نے ہماری کمر کو توڑ رکھا ہے۔ ہم اس عشرہ کوثر میں اس عمل کی برکت سے اپنے ان مسائل سے جان چھڑائیں گے کہ جس نے تنگ دستی ہم پہ مسلط کی ہوئی ہے۔ تنگ دستی مسلط ہونا ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ اس عشرہ کوثر میں ہم اس عمل میں جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں، ہم اس میں کیا کیا کریں گے اور کس طرح ہم اسی عمل کے ذریعے اپنی روحانیت میں اضافہ کریں گے، ہم کس طرح
اس عمل کوثر جو خاص الخاص عمل ہے، جو ایسا عمل ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ اور یہ عمل لگ جائے تو وہ شخص یہ سمجھ لیں کہ اس کے پاس ان خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ لگ گئی ہیں کہ جن سے وہ جو چاہے اپنے رب سے ان نعمتوں کو طلب کر کے ان نعمتوں کو پا سکتا ہے۔ اس عشرہ کوثر میں اس عمل کی برکت سے ہم اپنی روحانیت میں اضافہ کریں گے، ہم اپنی روحانیت کو بڑھائیں گے۔ اس عمل کے ذریعے ہم اپنے ہی مسائل سے چھٹکارا پائیں گے، اور اس عمل کے ذریعے اس عمل میں ہم طریقے سیکھ کر دوسروں کو جو لوگ مصائب میں گرفتار ہیں ان کو ان مصائب سے نکالیں گے، جو بیچ مجدھار میں پریشان گرفتار ہیں ان کو وہاں سے آزادی دلوائیں گے۔ اب چاہے وہ معاملہ دنیاوی ہو، اب چاہے وہ معاملہ ہمارے روحانی ہو، اب وہ چاہے معاملہ ہمارے اپنے باطن کا ہو، اب وہ معاملہ چاہے عالم اسلام کے دشمنوں کا ہو۔ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اور اس پرفتن دور کے اندر کہ فتنہ گھر گھر میں موجود ہے، یہ فتنے کا دور کہ جہاں دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، تو ہم ان سے کس طرح نجات پا سکتے ہیں؟ اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم عالم اسلام میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم ان مسلمان بھائیوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں جو بیرونی ممالک میں پریشان حال ہیں، جو دشمنوں کا سامنا کیے ہوئے ہیں، جو مصائب میں گرفتار ہیں، بھوک کا عالم ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کوئی ہمارے لیے پریشانیاں نکالنے کا ہمیں سبب بنے، یا ہمارا رب اپنے ہی کسی بندے کو مخصوص کر کے ہمیں اس مصائب سے نجات دے۔ اگر ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اس عشرہ کوثر کے ذریعے، ہم اس عشرہ کوثر میں ہم اپنے مقاصد کے لیے تو نیت رکھتے ہیں، نیت رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم عالم اسلام میں جتنے مسلمان بہن بھائی موجود دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ہم ان کے لیے بھی اس عشرہ کوثر میں نیت رکھیں تاکہ اس کی بھی مدد آئے، اور ایسی مدد آئے جو رب کی طرف سے مدد ہو۔ اور جب تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر عشرہ کوثر یعنی کہ اس کاروان کوثر میں شامل ہوں گے اور جب اپنا عمل پڑھیں گے اپنے مقاصد کے لیے، تو پھر جب ہم جو نیت ہم اس عمل میں رکھیں گے، انشاءاللہ یہ وہ عمل ہے جو برہنہ تلوار کے مانند ہے۔ اس عمل کے جو نوری مخلوقات ہیں، اس عمل کے جو موکلان ہیں، اس عمل کے مہاتے جو فرشتے ہیں، کہ جب ہم اس سے استمداد لیتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، اور وسیلے سے اس امت کے نبی کے جو امام الانبیاء ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ اس عمل کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ ہمارے آقا، کہ ہم جن کے امتی ہیں، کہ جو ہمارے لیے سجدے میں اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک پوری تر ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ رب نے آپ سے وعدہ لیا، رب نے آپ سے کہا اے محبوب سر اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی بخشش۔ تو رب نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے تمہاری امت کو بخش دیا، اور وہ دعائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خصوصاً عطا کی، جو آپ نے اپنی امت کو ان دعاؤں کے لیے رکھا اور ان دعاؤں میں مانگا، کہ جب رب اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے
تو ہم کیوں نہ اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے وہی اعمال کریں کہ جس سے رب خوش ہوتا ہو، کہ جس سے رب راضی ہوتا ہو، کہ ہم اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم کوئی عمل پڑھتے ہیں، ہم کوئی دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ عمل کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ اور وہ بالخصوص کہ جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں تم نے اس کے لیے عمل کیا، تو یقین جانو اتنا ثواب اور اتنی برکتیں جو آپ کے حصے میں آئی ہیں وہ تمام کی تمام آپ کے بھائیوں کو بھی ملیں گی جو عالم اسلام میں پوری دنیا میں مسلمان کی صورت میں موجود ہیں۔ تو کیا آپ لوگ میرے ساتھ اس عشرہ کوثر میں شامل ہو کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کریں گے؟ بالکل کرنا چاہیے، بالکل کریں گے۔ اب بالخصوص اب جب ہمارے ساتھ ایک کارواں میں عشرہ کوثر میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو ہمارے ساتھ قدم بقدم چل رہے ہیں اور پورے 10 دن اپنے مکمل کریں گے، اس میں 3 قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے گا اس 3 قسم میں آپ کا حصہ کون سا ہے، آپ کا نمبر کون سا ہے۔ سب سے پہلی قسم کے وہ لوگ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں کہ جو روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں، جو اس رستے کو جاننا چاہتے ہیں کہ جس رستے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو اس دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا، پہلے لوگ وہ ہیں کہ جو اس رستے کو جاننا چاہتے ہیں، اس رستے کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہی رستے کا نام بزرگان دین نے راہ سلوک کہا ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ کامیابی کی طرف آپ کو لے جاتا ہے۔ اس سلاسل میں اس دنیا میں جتنے بھی سلسلے موجود ہیں، جتنے بھی خانوادے موجود ہیں، ان کی تعلیمات جتنی بھی ہیں وہ سب اور سب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اور اہل بیت نے جو اس پہ عمل کر کے دکھایا، اس کو راہ سلوک کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں، اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ یہی اس کے اسباق، یہی سبق، یہی ذکر و اذکار، یہی روحانیت کا رستہ ہے جو ہمارے بزرگوں کا رستہ ہے۔ وہ قسم کے لوگ ایک کہ جو روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور جو وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس رستے پر چل کر جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام کی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ رستہ کہ جس رستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رستوں پہ چلنے والوں پر نعمتیں دیں۔ یہ رستہ اولیاء کرام کا رستہ ہے، یہ رستہ اہل بیت کا رستہ ہے، یہ رستہ تمام صحابی رسول کا رستہ ہے، یہ رستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے، یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو تمام روحانیت، تمام سب کچھ سمٹ کر ایک قرآن اور سنت میں سمو گئی، اور اس روشنی سے جتنے چراغ روشن ہوئے، تمام کے تمام جن کے قلوب میں وہ روشنیاں موجود ہیں، وہی اولیاء کرام کی روشنی ہے کہ جن کو دیکھ کر آپ پہچانتے ہو کہ یہ چہرہ مجھے کسی ولی کا لگتا ہے، یہ قلب جو روشنی مجھے آ رہی ہے، یہ تپش جو مجھے محسوس ہو رہی ہے، یہ حرارت و حدت جو مجھے محسوس ہو رہی ہے، شاید یہی میری منزل ہے، میں نے یہیں کلمہ پڑھنا ہے، میں نے یہیں بیعت ہونا ہے، مجھے یہیں سے فیض ملنا ہے۔ یہ وہ رستہ ہے، اور وہ لوگ اس رستے کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں۔ اس نیت سے چلنے والے اکثر ہمارے ساتھ اس کارواں میں موجود ہیں کہ جس میں ہمارے کثیر تعداد میں پیر بھائی ہیں،
کہ جس میں ہمارے کثیر تعداد میں ہمارے شاگرد ہیں. 3 قسم کے لوگ میں ایک قسم کے لوگ وہ کہ جو اس راستے پہ اس طرح ہمارے ساتھ شامل ہیں. اب ہم آتے ہیں دوسری قسم کے لوگ. دوسری قسم کے لوگ ہمارے ساتھ کون شامل ہیں؟ وہ لوگ شامل ہیں کہ جو عملیات کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جو اس کے تمام اسباق سیکھنا چاہتے ہیں، جو وہ طریقہ کار سیکھنا چاہتے ہیں کہ جو انہی ولیوں کے سینوں کے جو راز تھے. یعنی کہ ان کو معلوم تو ہے کہ میں اس راستے پہ جاؤں تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہوں، انہی کے راستے پر ہوں. لیکن اگر میں عملیات کے راستے پہ چلتا ہوں، عملیات کے ذکر و اذکار کرتا ہوں، عملیات کے وہ طریقہ کار سیکھتا ہوں کہ جن سے میرا سامنا میرے دشمنوں سے ہوگا. روحانیت کے راستے میں سامنا صرف ایک دشمن سے ہے. روحانیت سلوک کے راستے میں سامنا صرف ایک دشمن سے ہے کہ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اے ابن آدم، ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. روحانیت کے راستے میں وہ دشمن سامنے آتا ہے تو تمہارا کھلم کھلا ہے، سب کو واضح پتہ ہے کہ کھلا دشمن ہے تمہارا یہ. لیکن عملیات کے راستے میں وہ دشمن سامنے آتے ہیں جو تمہارے پوشیدہ ہوتے ہیں، یعنی شیاطین جنات، یعنی وہی جادوگر کہ جو شر کی دنیا کے مالک ہیں، جو شر پھیلاتے ہیں، خوف پھیلاتے ہیں. ان دشمنوں کا سامنا آپ سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو عاملین بننا چاہتے ہیں. اچھا، عملیات کا راستہ، روحانیت کا راستہ، روحانیت سے ہی ایک شاخ پھوٹی کہ جو عملیات کہلائی. یعنی کہ عملیات روحانیت دونوں الگ الگ نہیں ہیں. روحانیت میں بھی عمل کرنے کا نام ہے، لیکن عملیات جڑی روحانیت سے، یہ عملیات روحانیت کے بغیر نہیں ہیں. کہ جس طرح طریقت شریعت کے بغیر نہیں ہے، کہ جو لوگ طریقت پہ چلیں شریعت کو چھوڑ دیں، ان کا کوئی بھی فعل مکمل نہیں ہے، وہ گمراہ ہیں. اسی طریقے سے عملیات اور روحانیت، روحانیت شریعت ہے، عملیات طریقے ہیں. سلوک کے راستے میں طریقت وہ طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن عملیات میں وہ طریقہ جو ان کے بزرگوں کا ہے. اب سلاسل کے اندر، بزرگان دین کے اندر کچھ ایسے اولیاء اللہ کے رہے ہیں کہ جن کی باقاعدہ طور پر ڈیوٹیاں عملیات کے رستوں پر لگائی گئیں کہ تم اس مخلوق کو جو فلاں جگہ پہ فلاں شر کے میں مبتلا ہے، فلاں شریر جنات کے مرض میں مبتلا ہے، اب تم اس کا علاج کیسے کرو گے؟ یقیناً کہ جب تمہارے بزرگوں نے تمہیں کوئی طریقہ کار سمجھائے ہوں گے، تمہیں بتایا ہوگا، تو تم اس طریق پہ چل کر اس کو جب نجات دو گے تو یہ بھی عبادت کا سب سے افضل درجہ ہے کہ کسی شخص کو کسی مصائب سے نکالنا، کسی پریشانی سے چھٹکارا دینا، کہ جسے پورے خاندان کا نظام دھرم بھرم کر کے رکھا ہو. ایک ہنستا بستا گھرانہ، اگر کوئی ایک شخص اس مرض میں مبتلا ہو جائے، ناسیب میں مبتلا ہو جائے، تو پورا گھر متاثر ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی بالکل جیسے ہمارا پورا وجود، اگر ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی پھوڑا ہو جائے تو اس کا درد پورے جسم محسوس کرتا ہے. لیکن اگر تم اس کو اس مرض سے نجات دے دو تو یہ بھی عبادت ہے تمہاری. لیکن اس راستے پہ بہت کم بزرگ اپنے مریدین کو لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس میں ان کا سامنا کھلے اور پوشیدہ دشمنوں سے ہوگا. یا تو میں ان کو پورا تیار کروں، ادھورا نہ چھوڑوں. اگر ادھورا چھوڑا تو یہ پریشانی کا سبب بنے گا. اگر اس نے پوری مکمل طریقے سے اپنے بزرگوں کی، اپنے استادوں کی پیروی کری تو یہ یقیناً ان پہ سبقت لے جائے گا. اچھا، عملیات کا راستہ بھی یہاں سے گزرتا ہوا روحانیت میں ہی جاتا ہے. یعنی کہ ایک نہر بہہ رہی ہے، اب وہ بہتے 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 جائے گی دریا میں ہی، اور دریا کیا ہے؟ روحانیت. تو یہ اس سے الگ نہیں ہے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، جو عملیات سیکھتے ہیں، جو باموکل عمل کرتے ہیں، جو تعویذات لکھتے ہیں،
جو نقوش لکھتے ہیں صرف اور صرف اس نیت سے کہ وہ اس سے فائدہ لے سکیں. اس سے دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور اس سے دین کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. دین کا فائدہ کیسے حاصل ہوا؟ دنیاوی فائدہ کیسے حاصل ہوا؟ دنیاوی فائدہ حاصل یہ ہوا کہ تم نے کسی کو اس کے مصاحب سے نکال دیا، اس کو پریشانی سے نکال دیا، کہ اس کے عوض اس نے تم پر کرم کیا. اب دین کا فائدہ اس سے کیا ہوگا کہ جب تم کسی کو مصاحب سے نکالو گے اور جب اس کے دل سے دعا نکلے گی تو تمہاری آخرت بھی سنورے گی، تمہاری دنیا بھی سنورے گی، تمہاری اولاد بھی پھلے گی پھولے گی. بزرگان دین اپنے مریدوں کو اس راستے پہ بہت کم اس لیے بھی لایا کرتے تھے کہ اس میں تکبر کا اور راستے سے پھر جانے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک قوت حاصل ہوتی ہے، اس میں ایک طاقت حاصل ہوتی ہے. اب یقیناً جس کو جو طاقت دی جاتی ہے، جو طاقت اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ پھر اگر وہ اپنے استاد کے راستے پہ نہ ہوا تو وہ متکبر بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑا تکبر کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ طاقت کے زور پر ہی یہ سمجھ لو کہ انسان دعوے پر آتا ہے کہ یہ میں نے کیا. نہیں، تو نے نہیں کیا، تیری تو کوئی ذات ہی نہیں ہے جو تو کر سکتا ہے، سب کچھ رب کے حکم سے ہو رہا ہے. اسی لیے اس راستے پر اولیاء کرام اپنے مریدوں کو کم لگایا کرتے تھے. زیادہ تر وہ یہ کہا کرتے تھے بس تم ذکر و اذکار کرو. اب جیسے ہمارے دادا میاں عثمان علی شاہ صاحب، آپ اپنے مریدوں کو کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے سب کو ذکر میں لگا کے رکھتے تھے، محفل سما میں لگا کے رکھتے تھے، محفل نعت میں لگا کے رکھتے تھے، دوسرے دنیاوی معاملات میں ان کو لگا کے رکھتے تھے. زیادہ کسی کو سبق پڑھنے کو نہیں دیتے تھے، زیادہ کسی کو نہیں سمجھایا کرتے تھے، نہیں بتایا کرتے تھے. صرف اور صرف ہمارے مرشد جب ان سے پوچھا کرتے تھے تو وہ ان کو تفصیل سے ان کی راز و نیاز کی گفتگو اور باتیں ہوا کرتی تھی. اس راستے میں ہمارے مرشد نے بھی بہت کم لوگوں کو چنا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم کہ اس راستے پہ بھٹک جانا، گمراہی کی طرف نکل جانا، دولت کے چکر میں نکل جانا، دنیا کے چکر میں نکل جانا ایک عام سی بات ہے. کیونکہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے. اسی لیے بزرگان دین اس راستے پہ کم لگایا کرتے تھے. لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے، چاہے روحانیت کا راستہ ہوا، ہم نے تفصیل سے بیان کر کے آپ لوگوں پہ سب کچھ ظاہر کر دیا. عملیات کی اگر بات کرتے ہیں تو اس وقت کے اندر عملیات میں جتنے طریقہ کار آپ کو بتائے جاتے ہیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ اتنے طریقہ کار اس اخلاص کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ کیا کبھی آپ کو کسی نے سمجھایا؟ ہرگز نہیں سمجھایا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کوئی کتابی طریقے نہیں ہوتے. اگر میں نے تقریباً 100 سے زیادہ ایپیسوڈ راہ عملیات کی موجود ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کتنے کتابی آپ کو عمل ملیں گے. نہیں، ہرگز نہیں. ہم نے ہمیشہ وہی عمل آپ لوگوں کو تعلیم کیا جو ہم نے خود کیا، یا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں اجازت دی، یا ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس کے طریقہ کار بتائے، یا ہمارے بزرگوں نے تفصیل سے بتایا. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. دوسری قسم کے لوگ میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ ہیں، اس وجہ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو. لیکن اگر وہ اپنے بزرگوں کی رسی پر مضبوطی سے تھامے رکھیں اور ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. 15 کے نقوش پہ ہم نے تفصیل سے سب کچھ بتایا، کتنے طریقہ کار بتائے، اتنے نقوش بتائے، اتنے فلیتے بتائے، اتنے سب کچھ بتایا. اور الحمدللہ پوری دنیا بھر میں ہمارے شاگرد موجود ہیں اور لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. پہلی قسم کے لوگ روحانیت، دوسری قسم کے لوگ عملیات، تیسری قسم کے وہ لوگ کہ جو صرف اپنے مصائب سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ بس مجھے اس سے نجات مل جائے، میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے، مجھے جادو سے چھٹکارا مل جائے، مجھے آسیب سے چھٹکارا مل جائے، یہ بیماری سے مجھے نجات مل جائے، اس میں بڑا تنگ دست ہوں یہاں سے چھٹ جائے، گھر میں مفلسی ہے، تنگ دستی ہے،
پریشان ہیں وہ اس سے نکل جائیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں. اور اس عشرہ کوثر میں ان تینوں قسم کے لوگوں کو بھرپور فائدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کے بتائے ہوئے، ان کی سوچوں کے مطابق، جو ان کے دلوں میں ہیں، ان کی نیتوں کے مطابق ان کو ان نعمتوں کے بارے میں بتایا جائے گا جو سورہ کوثر سے منسوب ہیں، سورہ کوثر میں جو نعمتیں موجود ہیں. اور بالخصوص وہ عمل کہ جو عمل عام عمل نہیں ہے، جو عمل خاص عمل ہے. آپ تمام لوگوں کو آج جو ہماری ٹرانسمیشن آج ہوئی ہے وہ کرنے کا مقصد ہی یہ کہ کل ہو سکتا ہے سعودی عرب میں چاند ہو جائے، کل ہو سکتا ہے بیرونی ممالک میں چاند ہو جائے، پاکستان میں ہو سکتا ہے جمعے کو چاند ہو جائے. تو چاند ہونے سے پہلے آپ تک آپ کا عمل پہنچ جائے، آپ کے طریقہ کار پہنچ جائیں، آپ کے پاس رقیم کوثر پہنچ جائے. اب جن لوگوں کے پاس رقیم کوثر نہیں پہنچا ابھی تک، الحمدللہ ہماری حتی الامکان کوشش ہے کہ 100% لوگوں کو پہنچ جائے. لیکن اب تک ہماری اس کے مطابق 75 لوگوں تک ہمارے جو ہم نے رقیم کوثر لوگوں کو بھیجے ہیں وہ ان کو مل چکے ہیں. باقی 25% لوگوں تک ابھی وہ نہیں پہنچے ہیں. تو 25% لوگوں تک جن کو نہیں پہنچے لیکن ان کو پہنچیں گے. اگر چاند ہو گیا اور ان تک نہیں پہنچے تو وہ اس صورت میں کیا کریں گے، یہ چیز نوٹ کریں گے آج. اب رقیم کوثر ہمیں مثال کے طور پہ 2 دن بعد ملتا ہے، ہمیں 3 دن بعد ملتا ہے، ہمیں 4 دن بعد ملتا ہے. ہم کیا کریں گے؟ رقیم کوثر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. رقیم کوثر لگایا تم نے؟ اب رقیم کوثر کی اہمیت کیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا اور اس کا عمل بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اس کا عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ رقیم کوثر ہے. اگر اب تک آپ کے پاس نہیں ملا ہے تو آپ نے صرف ایک کام یہ کرنا ہے، یا تو کوئی لکڑی کا کوئی صاف ستھرا پیس لے لیں. ٹھیک ہے، اگر لکڑی کا پیس نہیں ملتا تو کوئی گتہ لے لیں. کوئی گتے جیسے موٹا گتہ ہوتا ہے نا، اس کو کیا کرتے ہیں، جیسے پلائی ہوتی ہے، سخت سی ہوتی ہے، آپ اس پلائی لے لیں. اس پلائی کو آپ اپنے ہاتھ سے کسی کینچی سے یا کسی کارپینٹر سے اس کو کٹوا لیں. ٹھیک ہے، اور اس کا بڑا سا سائز بنا لیں اور اس میں مارکر سے اسی نقش کو آپ بنا لیں، پورا ایز اٹ از یہ نقش بنا لیں. ٹھیک ہے، اور جب آپ کو پڑھائی بتائی جائے گی آپ نے اس وقت وہ اپنے پاس رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں کو رقیم کوثر نہیں ملا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے، جن لوگوں کو رقیم کوثر مل گیا ہے وہ لوگ رقیم کوثر اپنے پاس رکھیں گے سامنے. ٹھیک ہے، پوری ترتیب و طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ عشرہ کوثر کیسے گزارنا ہے. کہ جن کو رقیم کوثر نہیں ملا ہے وہ ابھی یہ کریں گے. اچھا، یہ کرنے کے بعد کہ جب ان کو رقیم کوثر مل جائے گا پھر میں اس رقیم کوثر میں اس کو منتقل کرنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ ہم نے اس کو کیسے منتقل کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ جیسے کل چاند ہو گیا، آپ کے پاس رقیم کوثر نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے بنا لیں. اچھا، آپ کے پاس اگر گتہ بھی نہیں ملتا، آپ پریشان ہیں، آپ کو بیٹھنا ہے، آپ کو کرنا ہے، نہیں مل رہا، تو میری طرف سے اجازت ہے کہ کوئی بھی پیپر لے کے اس پہ بنا لیں اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور پھر کوئی بھی گتہ ڈھونڈ کے اس کے اندر اس کو اٹیچ کر دیں. کیونکہ ہم نے اوپن چاہیے، ہمیں وہ چیز پھٹے نہ، ضائع نہ ہو. کیونکہ ہم نے پھر اس کو رقیم کوثر جو ہوئے گا اس میں پھر منتقل کرنا ہوگا، اس دھات میں منتقل کرنا. وہ دھات چاہے لوہے کی ہو، چاہے تانبے کی ہو، چاہے پیتل کی ہو، چاہے چاندی کی ہو، چاہے وہ کچھ بھی دھات ہو، وہ ہم نے اس کو بعد میں اس کو منتقل کر دیں گے. رقیم کوثر اگر آپ لوگوں کو نہیں ملا ہے ابھی تک تو اس طرح آپ اس کو بنا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہو. اور جب رقیم، اچھا مثال کے طور پر آپ نے بنا کے رکھ لیا، اب رقیم کوثر آپ کے پاس آ گیا، 3 دن بعد آپ کے پاس رقیم کوثر آپ کو مل جاتا ہے، تو آپ کیا کرو گے، آپ اصل رقیم کوثر اسی رقیم کوثر کے ساتھ رکھو گے پڑھائی کے دوران. اگر آپ کے پاس 1 ہفتے بعد آتا ہے یا آپ کے پاس تھوڑا سا لیٹ آتا ہے، آپ کا دن گزر جاتا ہے، رقیم کوثر نہیں ملتا، تو جب آپ کو رقیم کوثر ملتا ہے میں اس کو منتقل کرنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ آپ نے اس کو اس میں کیسے منتقل کرنا ہے اور یہ آپ کے لیے کیسے جاری ہوگا. اچھا، اب رقیم کوثر ہم نے کیوں اس عمل میں رکھا ہے وہ بھی سمجھ لیں. یہ رقیم کوثر جو ہم آپ سے تیار کروا رہے ہیں اور تیار کروانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جس نیت سے آپ اس کو تیار کر کے رکھیں گے آپ
اور پھر اس کی ایک خاص بات ہوگی، اس رقیم کوثر کی ایک خاص بات ہوگی کہ جب آپ اس کو پڑھ کر تیار کر کے اس مکمل کر لیں گے، اس کے جو بینیفٹ ہوں گے، اس کے جو فائدے آپ کو ملیں گے، سب سے پہلا فائدہ یہی ہوگا آپ کا کہ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کوثر کی برکت سے، عمل سورہ کوثر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دروازے کھول دے گا اولاد کے لیے۔ اچھا، دوسری بات کہ جن کی اولاد ہیں لیکن نافرمان ہیں، اور جس جگہ پہ یہ رقیم کوثر ہوگا اور اس جگہ پہ وہ اولاد جو نافرمان ہیں، تو اس کی برکت سے وہ فرما برداری کی طرف لوٹ آئے گی۔ یہ ایک میجر ایشو ہے ہر گھر کا۔ اور اس کے فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ ملیا مٹ ہو جائے گا، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا جو آپ کا دشمن ہوگا، کیونکہ اس عمل کی برکت ہی یہی ہے کہ اگر آپ رقیم کوثر مکمل یہ عمل 10 دن میں کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس شخص کے اوپر جادو اثر نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کسی قسم کا شر اثر نہیں کر سکتا، کوئی آسیب اس گھر میں نہیں آ سکتا، شیاطین جنات اس گھر میں نہیں آ سکتے، یہاں تک کہ اگر اس گھر کے اندر کوئی مسلم جنات بھی ہوگا نا، تو وہ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اگر یہ ہوگا تو اس کی روحانیت سے، اس کی روشنی سے وہ جنات جو مسلم جنات ہیں وہ آپ کا معاون اور آپ کا مددگار ہو جائے گا۔ آپ نے کتنے نقش بنائے ہوں گے، آپ نے کتنے نقش منگائے ہوں گے، آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، آپ صرف رقیم کوثر پہ اس عمل کو کر کے رکھ لیں۔ اس کی 3 آیتیں ہیں سورہ کوثر کی، 3 آیتیں ہی سمجھ لو کہ پورے کمال کی آیتیں ہیں۔ پہلا عمل پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آپ کا رزق کشادہ کر دیا جائے گا، جو نعمتیں آپ کو تمہارے رب نے عطا کی ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ دین کی صورت میں ہو، چاہے وہ تمہارے علم کی صورت میں ہو، تمہارے عمل کی صورت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثرت ڈال دے گا، یعنی ان کو بڑھا دے گا، کثیر کر دے گا، اور اتنی کثرت کر دے گا، اتنی کثرت کر دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ یہ سورہ کوثر کے عمل کی برکت ہے۔ اور پھر کوئی جادو ہو، آسیب ہو، تمہارے نسل میں چلنے والا جادو ہو، مسان کا جادو ہو، اگور کا جادو ہو، ہندوستان کا جادو ہو، پاکستان کا جادو ہو، بنگلہ دیش کا جادو ہو، جادو کی کوئی بھی اقسام ہو، کوئی بھی جادو کی کیفیت ہو، یہ رقیم کوثر اس کی ویوز آپ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ یہ فائدہ ہوگا رقیم کوثر تیار کرنے کے بعد۔ یہ فائدے بتا رہا ہوں میں آپ کو بعد کے۔ اگر کوئی نیا گھر دیکھنا چاہ رہے ہیں، نیا گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، نیا گھر ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو رستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ نئی گاڑی دیکھنا چاہتے ہیں، نئی گاڑی بدلنا چاہتے ہیں، کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، خود بخود رستے بننے شروع ہو جائیں گے۔ بچوں کے رشتے نہیں آتے، بچوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں یا عمریں نکل گئیں۔ ایک ہوتا ہے نکلنا، ایک ہوتا ہے نکل گئیں، اور جو نکل گئیں عمریں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے بھی وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اور جن کی بالکل ہی عمر گزر گئی ہوتی ہے، شادی کی عمر ہی نہیں ہوتی، تو پھر ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نعم البدل نعمت عطا کر دیتا ہے کہ جس سے وہ اپنے رب سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسا عمل ہے رقیم کوثر کا۔ آپ عمل رقیم کوثر کو تو دیکھیں۔ اچھا، اب ہم نے عشرہ کوثر کے اندر کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے،
کیسے کرنا ہے، عمل کون سا کرنا ہے، اور اس میں سامان ہم نے کیا کیا رکھنا ہے۔ میں پہلے سامان بھی آپ کو بتا دوں، پھر میں عمل آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے عمل کیا کرنا ہے، پھر وہ عمل آپ تک آپ کو PDF میں بھی مل جائے گا، اور چھوٹا سا عمل ہے، کوئی اتنا بڑا عمل بھی نہیں ہے۔ سامان آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سامان میں ہمیں جو چاہیے ہوگا وہ چراغ چاہیے ہوگا، آئی بات سمجھ میں، اور جائے نماز چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ جائے نماز کے ساتھ ہمیں خوشبو گلاب کی ہو تو سب سے بہتر ہے، گلاب کی نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن گلاب کی خوشبو بہت اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے، بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے، اور خاص کر اس عمل میں گلاب کی خوشبو کا بڑا گہرا تعلق ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اچھا، رقیم کوثر کی ضرورت ہے، رقیم کوثر جن کو مل گئے اچھی بات ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد یہ ویڈیو ہمارے پاس لائیو رہے گی، تو اس میں کمنٹس میں ہمیں یہ بتانا کہ بھائی مجھے نہیں ملا، تو اس کمنٹس کے اندر آپ ایڈریس بھیجنا تو مناسب نہیں رہے گا نا میرے خیال سے، آپ صرف یہ کیجیے گا کہ یہ کانٹیکٹ نمبر ہے اور یہ مجھے نہیں ملا، تو ہمارے نمائندے کمنٹس پڑھ کے آپ کو اسی نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ کو دیکھیں گے، آپ کی سلپ آپ کو بھیج دیں گے جو TCS کی سلپ ہوتی ہے، کہ کیوں نہیں ملا۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایڈریس میں اگر 2 کی جگہ 3 ہو جائے یا 2 آگے آ جائے 3 پہلے آ جائے تو اس میں بھی مس پلیس ہو جاتا ہے، تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ آپ تک وہ سب مل جائے گا۔ اچھا رقیم کوثر ہو گیا، اور رقیم کوثر کے ساتھ ہمیں ایک غلاف بنانا ہوگا جس میں رقیم کوثر رکھنا ہے، یعنی کہ کپڑے کی تھیلی ٹائپ کی، جیسے آپ قرآن پاک رکھنے کے لیے غلاف ہوتا ہے نا، قرآن پاک غلاف کے اندر رکھتے ہیں بند کر کے پاک صاحب، یا کوئی دوسری کتاب آپ غلاف کے اندر رکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ چھوٹا سا ایک غلاف تیار کر لیجئے گا، خود بنا لیجئے گا، یا غلاف نہیں بنا سکتے تو کپڑے کے اندر ہی لپیٹ کے اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو محفوظ کر لیجئے گا، غلاف ہمیں چاہیے ہوگا رقیم کوثر رکھنے کے لیے تاکہ ہم اس کو ڈھک کے رکھیں اس کو، اور صرف اس وقت ہم اوپن کریں، اس وقت کھولیں گے جب ہم پڑھائی پہ موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں احرام چاہیے ہوگا۔ اچھا احرام میرے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس بلیک کلر کا بھی احرام موجود ہوگا، اگر بلیک کلر کا ہے تو بلیک کلر کا باندھ لیں، اور اگر سفید احرام موجود ہے تو سفید احرام اپنے پاس رکھ لیں، اور اگر احرام نہیں ہے، نہیں لا سکتے تو پاک صاف چادر اپنے جسم پہ، جو مرد حضرات ہیں وہ جیسے احرام باندھتے ہیں ایسے چادریں لپیٹ لیں، اور جو میری مائیں میری بہنیں اس ساتھ موجود ہیں وہ لوگ اپنا اسکارف باندھ لیں کہ جو ان کے بال سب کچھ چھپ جائیں، پورے ان کا سر پورا ڈھک جائے، ان کا یہی ان کا احرام ہے جو ان کا اسکارف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی جگہ کی پابندی، یعنی کہ 10 دن ابھی آپ نے شروع نہیں کرنا، ابھی یہ صرف ترتیب و طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اچھا آپ کو جگہ کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے کہ یکم سے لے کے 10 ذی الحجہ تک آپ پابندی کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ تعین ہو کے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سامان میں نے آپ کو سمجھا دیا، بتا دیا، اب میں آتا ہوں عمل کی طرف کہ عمل کیا ہے، اور پھر اس عمل کو ہم نے کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب شروع کرنا ہے، اور جب ہم لائیو ہوں گے تو کیا ہم لائیو میں بھی عمل پڑھیں گے، لائیو میں بھی عمل کریں گے، میں وہ بھی آپ کو سب سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب اپنے اسکرین پر دیکھیں، آپ کو عمل موجود آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر بحق یا صاحب الکوثر صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ عمل ہے آپ کا، یعنی کہ سورہ کوثر ہم نے پوری پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر بحق یا صاحب الکوثر صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ کے تمام اعمال کو کھول دیتا ہے، آپ کی روحانیت کو کھول دیتا ہے، اور بالخصوص بحق یا صاحب الکوثر صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ جو درود پاک ہے، اس کے وسیلے سے، اس کی برکت سے سورہ کوثر، اس کی یہ سمجھ لیں کہ روحانیت میں، اس کے نوری مخلوقات میں، اور اس کے جو اعمال کرتے ہیں، جو ہم اس کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اس میں 70% اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ 70 گنا یہ ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر ویسے تو بہت باکمال صورت ہے، لیکن جب ہم سورہ کوثر کو عمل کے دوران، عمل کے اندر جب ہم اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور اس ترتیب اور طریقے سے سورہ کوثر پڑھتے ہیں نا، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے باطنی اعمال کو ظاہر کرنے کے لیے، باطنی اعمال کو کھولنے کے لیے، باطنی اعمال میں پاکیزگی کے لیے، اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے
سب سے با کمال عمل ہے یہ، اور بالخصوص اس 10 دن کے اندر اس عمل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ آپ کو میں کھلم کھلا وہ اعمال بتا رہا ہوں جو بزرگ جب کسی کو تعلیم کیا کرتے تھے نا، تو اگر کوئی بیٹھا ہوتا نا، اس کو بولتے تھے اٹھو باہر جا کے بیٹھو، جب میں بلاؤں تب آنا، ہاں اب آؤ تم، یہ عمل کرنا ہے تم نے۔ مطلب برابر میں بیٹھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کیا عمل تعلیم کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی کوئی وجہ ہے نا۔ بزرگ فرماتے ہیں جو شخص سورہ قریش اس تنہا پڑھتا ہے، اس عمل کے تنہا پڑھتا ہے اور اس ترتیب سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب وہ عمل چاہے اپنے گھریلو پریشانی کے لیے کر رہا ہو، اب وہ چاہے عمل اپنے پریشانی کے لیے کر رہا ہو، اب وہ چاہے عمل جادو سے خاتمے کے لیے کر رہا ہو، اب وہ چاہے عمل آسیب سے خاتمے کے لیے کر رہا ہو، چاہے وہ عمل چڑیل، ڈائن، چوڑی، چماڑ، بھوتان، بھوتنی تھے، مسان، سب کو ختم کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ہر چیز کی، سمجھ لیں، ہر چیز کی قوت کو توڑنے کے لیے یہ ترتیب سورہ عمل رقیم کوثر کی لاجواب ہے۔ ہم 10 دن میں اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، 10 دن کے اندر اسی عمل کو رقیم کوثر جاری کریں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ رقیم کوثر کو جاری کرنے کا یہ عمل، یہی عمل ہے۔ اور جس جگہ یہ عمل کیا جاتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں۔ جس جگہ پہ یہ عمل کیا جائے اور کیا جاتا ہے، وہاں پہ باقاعدہ طور پر اس شخص کو اللہ کے محبوب اور محبوب کے دوستوں کی، یعنی کہ اللہ کے ولیوں کی، اس کو زیارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جو لوگ چاہیں نا کہ ان کا کشف کھل جائے، یہ عمل انسان کو صاحب کشف بنا دیتی ہے۔ کہ ہر وہ چیز جو اس کی نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ ہوتی ہے، اس عمل کی برکت سے وہ ایسے ہوتی ہے جیسے ٹرانسپیرنٹ۔ آپ نیت صرف رکھنا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں کثرت دے، تمہیں دنیاوی، دینی اور آخرت کے تمہیں نفع اور فائدہ عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، اور تمہارے دشمنوں سے تمہیں محفوظ رکھے، اور وہ دشمن جو عالم اسلام کے دشمن ہیں وہ نیست و نابود ہوں، چاہے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہوں۔ اس عمل کے ذریعے آپ بڑے سے بڑے جادوگر کو شکست دے سکتے ہو، صرف 10 دن یہ عمل کر کے، کہ وہ عامل، وہ سپلیگر کے جس کی ریاضت 70 برس 80 برس کی ہو، اس کے جادو کو توڑنے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ یہ اور جس کے لیے ایک دفعہ پڑھ لیا جائے دشمن کے لیے، چاہے وہ دشمن تمہارا کوئی بھی ہو، اس کا وار خالی نہیں لوٹتا۔ یہ ایسا ہے کہ تیر جیسے کمان سے نکل گیا، اب کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں لوٹتا، وہ جائے گا اپنے ڈائریکٹ نشانے پر ہی۔ لیکن کبھی بھی اس عمل کو آپ مس یوز نہ کیجیے گا۔ اچھا، اب اسی عمل اور اس کے خاص الخاص اور اعمال موجود ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ اس کے نصاب ہیں۔ ابھی ہمارے 10 دن ٹرانسمیشن چلے گی، تو انشاءاللہ 10 دنوں میں آپ کو میں اس کے اتنے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ پڑھتے بھی رہیں گے اور کام لینے کے طریقے لکھتے بھی رہیں گے، اور اس کو اپلائی بھی کرتے رہیں گے۔ اور پھر جب آپ دیکھو گے نا اپنے آپ کو،
تو آپ اپنے آپ کو محسوس کرو گے. اور سب سے بڑی بات معلوم ہے اس میں ایک خاص بات پتہ ہے آپ کے اندر کیا ہوگی؟ آپ اس چیز کو نوٹ کرنا. کیا؟ جب یہ آپ عمل شروع کرو گے نا 1 ذی الحج سے اور 10 ذی الحج تک، آپ اپنے اندر ایک خوشبو کا احساس دیکھنا، اپنے وجود سے اس خوشبو کو محسوس کرنا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ تمہیں زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو تم اس عمل کو پڑھو. اگر تم چاہو روز محشر تمہارا حصہ حوض کوثر پر ہو تو تم اس عمل کو پڑھو. اگر تم چاہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت تمہیں نصیب ہو تو تم سورہ کوثر کو پڑھو. تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہو، کتنے ہی سیاکار کیوں نہ ہو، آپ مایوس نہیں ہوگے. کیوں؟ کیونکہ حضور گناہ گاروں کے لیے ہی تو آئے ہیں. جو نیکوکار ہیں وہ تو ساتھ ہی ہیں. حضور ان کے لیے ہیں جو گناہ گار ہیں، ہم جیسے گناہ گار لوگ. حضور ہمارے ہیں لیکن ہم انہیں پکاریں تو صحیح اس طرح کہ جس طرح رب کو پسند ہے اس کے محبوب کو پکارنا. یہ عملیات کے رستے میں ایک چھوٹا سا خزانہ ہے اور ایک موتی کے مانند. یہ ایک ایسا موتی میں نے آپ کو دیا ہے جو ہے تو رائی کے دانے کے برابر، لیکن اس رائی کے دانے کے اندر پوری کائنات موجود ہے. کہ وہ عمل ہے یہ جو کچھ کائنات میں موجود ہے وہ اس عمل کے اندر موجود ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ کثرت ہے، اب وہ کثرت تو ہے، اب تم یہ چاہو کہ یہ کثرت خیر کی کثرت ہو تو تم اس عمل کو کرو، جو بھی کثرت ہوگی وہ خیر میں تبدیل ہو جائے گی. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے سامنے. ہو سکتا ہے اس گناہ گار کا مستقبل اس ولی کے ماضی سے سبقت لے جائے. کیسے؟ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا سب سے پسندیدہ عمل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس کے خوف سے اس کا ایک آنسو ہی ٹپکے. وہ تمام ولیوں کی پارسائی بہل چلی جاتی ہے اس ندامت کے آنسو میں. جو ولی یہ کہے کہ میں پارسا ہوں وہ پارسائی بہہ کے چلی جاتی ہے اور وہ اس سے لاکھوں درجے افضل ہو جاتا ہے وہ ایک گناہ گار شخص. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے. تو اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنے مستقبل کو افضل اور اعلیٰ کرنے کے لیے، اب وہ مستقبل چاہے تمہارے دنیا کا ہو، اب وہ مستقبل چاہے تمہاری آخرت کا ہو، اب وہ مستقبل چاہے تمہارے روز محشر کا ہو، اس کو بہتر اس کو سنوارنے کے لیے عشرہ کوثر میں جو لوگ میرے ساتھ شامل ہیں میرے بتائے ہوئے طریق پہ چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے اور میرے بزرگوں کو ہمیشہ استقامت دے اور ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے بزرگوں کے راستے پہ ہمیشہ رکھے. عمل میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے فائدے میں نے آپ کو بتا دیے. رقیم کوثر اگر نہ ہو تو کس طرح میں نے عمل شروع کرنا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا. اب آ جائیں عمل کے طریقہ کار کے اوپر. اب ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے غسل کرنا ہے. غسل کرنے کے بعد ہم نے احرام باندھنا ہے اور جانماز پہ بیٹھنا ہے. چراغ کو ہم نے روشن کرنا ہے، تیل اس میں کوئی سا بھی لگا لیں
اور خوشبو آپ گلاب کی لگائیں گے۔ رقیم کوثر اپنے ساتھ کسی اونچی جگہ پہ رکھیں گے، جیسے کوئی رحل ہوتی ہے ہم قرآن پاک رکھتے ہیں یا کوئی اچھی اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہم نے کوئی کتاب لے لی ہے، کوئی دنیاوی کتاب لے لی یا کوئی ایسی دوسری چیز رکھ لی، ہم نے اس کو رکھ کے اور پھر اوپر ہم نے رقیم کوثر وہ رکھی، کپڑا جو اس کا غلاف ہے اس کے اوپر ہم نے رقیم کوثر رکھ دیا، اور اس کے بعد سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے خوشبو کا استعمال کر لیا۔ اچھا، اگر آپ کے پاس کوئی بخور ہے اور اچھا خوشبودار بخور ہے تو آپ وہ بھی جلا سکتے ہیں۔ اگر خوشبودار بخور نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اگربتی کا استعمال کر سکتے ہو۔ اچھا، پرہیز آپ کا یکم سے شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں پرہیز صرف ترک جلالی کرنا ہے، یعنی کہ گوشت، انڈا، مچھلی اور کچی پیاز اور کچا لہسن، باقی یار سب کچھ کھاؤ آپ۔ میں اتنا وہ نہیں کرتا کہ بھائی یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، نہیں۔ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے محنتیں ریاضتیں کر لی نا، وہ آپ لوگوں کے لیے تو کری ہیں۔ اب آپ سے بھی وہی محنتیں کرائیں جو ہم نے کری ہیں، تو پھر ہماری محنتوں کو کیا فائدہ؟ خیر، ترک جلالی آپ صرف ترک جلالی کریں، جس میں ہر قسم کا گوشت آ گیا، کچا انڈا آ گیا، بوائل انڈا آ گیا، فرائی انڈا آ گیا، آملیٹ انڈا آ گیا، جو بھی انڈا آ گیا ختم کر دیں اس کو 10 دن کے لیے ایک طرف کر دیں۔ یہ سمجھ لو کہ بخار چڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مچھلی نہیں کھانا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں احتیاط ایک اگر کر سکتے ہو تو یہ احتیاط ضرور کر لینا کہ سمندر نہیں جانا نہانے کے لیے، یعنی کہ آپ کے ناف کے حصے تک پانی نہ آئے۔ اگر آپ کے رستے میں سمندر پڑتا ہے تو آپ سمندر سے گزر جائیں۔ سمندر آپ دیکھیں نا، گرمیاں ہو رہی ہیں نا، اب لوگ پلان کرتے ہیں چلو بھائی ڈیم چلتے ہیں، گرمی ہو رہی ہے نہانے چلتے ہیں۔ اب یار دوست جا رہے ہیں، اب وہ شخص بھی بیٹھا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ عشرہ کوثر میں شامل ہے، اب وہ بولتا ہے یار ڈاکٹر صاحب نے مجھے نہانے کا بولا ہی نہیں، بولا میں جاؤں نہیں جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے۔ اب ایک پیشنٹ میں بتایا، مجھ سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب اب میں یہ بتائیں کہ عشرہ کوثر جب شروع ہوگا اس دوران میں گھر پہ نہا سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی اللہ کے ولی، آپ گھر میں روز نہاؤ، روز غسل کرو، لیکن سمندر میں نے جانے سے منع کیا ہے، ڈیم میں نہانے سے منع کیا ہے، نہر میں نہانے سے منع کیا ہے، ایسے پانی میں نہانے سے منع کیا ہے جو بہتا ہوا پانی ہو، کھلا ہو فضا میں، ایسی جگہوں پہ نہانے سے میں نے منع کیا ہے۔ یہ آپ کا تھوڑا سا احتیاط ہوگی، پرہیز ہوگا۔ اچھا، یہ کیوں ہے؟ جب ہماری ٹرانسمیشن کنٹینیو ہوگی اس میں اس کے فضائل آپ کو بتاؤں گا۔ اب ہم نے چراغ جلا لیا، خوشبو لگا لی، سب کچھ کر لیا۔ اب ہم نے یہ عمل انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، بحقیقت صاحب الکوثر صلی اللہ علیہ محمد، یہ عمل ہم نے پڑھنا ہے 1092، یعنی کہ 1092 مرتبہ، 1092 یہ ذہن میں رکھنا، یہ عدد ہیں اس کے یہ۔ اور کوشش کرو کہ اگر 92 آپ کو بتائیں نا تو 91 نہیں ہونا چاہیے، 93 نہیں ہونا چاہیے، 92 ہی رہنے چاہیے آپ کو، 1092 1092 آپ نے یہ پڑھنا ہے اور 10 دن پڑھنا ہے۔ اچھا، اب نے 1092 کو اگر ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں نا تو پتہ ہے عدد کتنے بنتے ہیں؟ اب اس کو مرکب میں لے کے آتے ہیں، 9 اور 1 10، 10 اور 2 کتنے بنتے ہیں؟ 12 مرکب ہے۔ اب اس کو مفرد میں لے کر آتے ہیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 3۔ سورہ کوثر کی 3 ہی آیتیں ہیں، سورہ کوثر کی 3 ہی آیتیں ہیں۔ اچھا، اس کے حروف 43 ہیں، 43 اس کے حروف ہیں۔ اب 43 کو ہم 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 129۔ تو اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد 129 اس کو مدامت میں رکھنا ہے۔ یہ اس کی ترتیب ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ سبحان اللہ کہنے والے ماشاء اللہ شاہ صاحب ہمارے پاس آ گئے ہیں ابھی یہاں پہ، تو جب بھی سبحان اللہ کی آواز اب آ رہی ہے، تو جب ہم یہ عمل مکمل کر لیں گے تو ہم اس کو مدامت میں یعنی کہ ورد میں اس کو 129 مرتبہ رکھیں گے، 129۔
اور جب ہم یہ عمل پڑھیں گے میرے خیال سے 1092 مرتبہ، یعنی کہ 1092 مرتبہ پڑھنے میں ہمیں، جو تیز پڑھنے والا ہوگا وہ تقریباً 1 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں مکمل کر لیتا ہے نارملی۔ ہم نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس عمل کی، اور یہ عمل رقیم کوثر ہے، اور چراغ جلتا رہے گا، ہم اپنے بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے۔ جب ہمارا عمل پورا ہو جائے گا، چراغ ہم اس کو وہیں چھوڑ دیں گے، احرام ہم باندھ کے رکھ دیں گے۔ اچھا، اب وہ جگہ دن میں استعمال ہونی ہے، مجبور ہے، گھر چھوٹا ہے، تو ہم کیا کریں پھر؟ تو ہم سارا سامان سمیٹ کے ہم کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے، اس چراغ کو بھی اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے، اور پھر جب رات آئے گی، اپنا ٹائم آئے گا، پھر ہم رات میں بیٹھیں گے اپنے چراغ جلا کے، اور پھر احرام باندھ کے پھر عمل یہ پڑھنا شروع کر دیں گے ہم اس کو۔ اب وہ لوگ، یہ تو میری طرف سے حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو عشرہ کوثر میں شامل ہیں، جو پہلی قسم کے اور دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے میں نے ٹرانسمیشن کے شروع میں بتایا کہ ہمارے پاس 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے مسائل کے لیے تو وہ 129 مرتبہ پڑھیں گے خالی، 129 مرتبہ۔ 129 کو مرکب میں لے کے آتے ہیں، 9 اور 1 10، 2 12، 12 مرکب بنتا ہے، اور مفرد بنتا ہے 3، اس کے بھی 3 ہی آیت ہیں۔ تیسری قسم کے جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، جو مرد ہیں، اور جو بچے ہیں، بچے بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ایک بچہ میرے پاس 14 سال کی عمر کا، 12 سال کی عمر کا بچہ آیا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ عشرہ کوثر میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ جو بولیں گے میں کروں گا۔ میں نے کہا بس آ جاؤ۔ تو 129 مرتبہ کون لوگ پڑھیں گے؟ جو تیسری قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن سامان سارا یہی ہوگا۔ اب آپ خود کو دیکھ لو کہ تم تیسری قسم کے لوگوں میں شامل ہوگے یا پہلی اور دوسری قسم کے لوگوں میں شامل ہوگے۔ پہلی اور دوسری میں کوئی فرق نہیں ہے، تیسری میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کیونکہ وہ معاملہ دنیاوی آ جاتا ہے۔ پہلی اور دوسری میں دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، دین میں بھی ہے، اور تمام چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ جبکہ تیسری میں بھی ظاہر سی بات ہے، آپ یہ عمل پڑھو گے، آپ کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، روز محشر میں بھی فائدہ ہوگا، قبر میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، لیکن نیت آپ کی دنیا کے کام کے لیے، تو آپ 129 مرتبہ پڑھو گے۔ اچھا، اب میری وہ بہنیں کہ جن کے دلوں میں یہ سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں پہلی تاریخ سے شروع کرتی ہوں تو مجھے پیریڈ شروع ہو جائیں گے، تو کیا اس صورت میں عمل چھوڑوں گی؟ بالکل چھوڑیں گی، اس عمل میں نہیں کریں گی آپ۔ جب وہ 7 دن 8 دن گزر جائیں گے، پھر وہ اگر مثال کے طور پہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہوئی تو وہ 8 تاریخ کو اپنا عمل کرنا شروع کریں گی، اور پھر اس کو پورے 10 دن یعنی کہ 18 تاریخ ذی الحجہ تک اس کو اپنے عمل کو مکمل کر لیں گی۔ پرہیز تو ہوگا نا جلالی؟ پرہیز تو کرنا پڑے گا، وہ تو مجبوری ہے نا، لیکن پھر 10 دن کے بعد سارا گوشت آپ کی فریج میں ہی ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ گوشت ختم ہو جائے 1 ہفتے میں، وہ تو موجود تو ہوگا نا، بعد میں ٹکا بوٹیاں بنا کے کھا لیں گے، لیکن عمل پورا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ یکم سے شروع کر کے 10 ذی الحجہ تک کریں گے، وہ 10 ذی الحجہ کے بعد اپنا پرہیز کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، نعمتیں کھائیں گے اور اس کا ذکر کریں گے، اور اس کا مداوت میں 129 مرتبہ رکھیں گے۔ میں تمام ترتیب، سامان، طریقہ کار سب کچھ سمجھا چکا ہوں، اور انشاءاللہ آج ہمارا فرسٹ ہے، کل ہمارا سیکنڈ ہوگا، پھر ہماری پوری ٹرانسمیشن انشاءاللہ 10 دنوں تک ہماری ٹرانسمیشن لائیو چلے گی، کہ جس میں آپ عمل رقیم کوثر کے متعلق اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ جانیں گے، اور میں اس کے ترتیب و طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ اور باقی یہ کہ انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن کے اندر لنکس موجود ہیں سارے،
ग्रुप्स मौजूद हैं सारे। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है ना, व्हाट्सएप हमारा कोई ग्रुप नहीं है। अब कोई भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ना करे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पहले हमने बनाया था तो उससे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था। तो कुछ शर पसंद लोग हर जगह होते हैं, तो फिर वो लोगों को तंग करते हैं, लेडीज़ के नंबर निकालते हैं, फिर उनको परेशान करते हैं। इसलिए हमने ग्रुप ख़त्म कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप अगर किसी ने मेरे नाम से बनाए हुए होंगे, नए बनाए होंगे, तो वो समझ लो डॉक्टर साहब के नहीं हैं। जो पुराने अगर हैं तो वो हैं, लेकिन नए नहीं हैं। हमारी या तो इसमें ब्रॉडकास्ट बन गई है रकीमा कौसर के लिए, रकीमा कौसर के ब्रॉडकास्ट के लिए नंबर यही नंबर है जो स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं, वो जो उस पर लिखा हुआ था अशरफ कौसर में जिसमें रजिस्ट्रेशन की है, वो नंबर, ये नंबर जो सेव अभी जो आ रहा है, ये जो नंबर देखें ना आप स्क्रीन पर आ रहा है, ये नंबर अपने पास मोबाइल में सेव कर लें, तो ब्रॉडकास्ट आपके तैयार हो गए ना, आपके पास डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा, हर की PDF आ जाएगी। अच्छा, मैं हर दिन आपको सूरह कौसर के नकूश दूंगा, और ऐसे नकूश दूंगा जो आपकी अकलों से मावरा होगा। आप परेशान होंगे कि यार हमने कभी किताबों में ना देखा, ना हमने ये पढ़ा, क्योंकि इल्म रूहानियत, इल्म अमलियात मैंने किताबों में नहीं देखा, ये मेरा तजर्बा है। मैंने बुज़ुर्गों के सीनों से सीखा, उनकी ज़ुबानों से सीखा, उनके क़ल्ब से फैज़ लिया, और फिर हमने जो कुछ कहा उसकी किताबें बन गई। वरना 1000 लाखों किताबें मौजूद हैं, लोग किताबें पढ़ पढ़ के अमल बता रहे होते हैं। तो आज हमारा जो आगाज़ है अशरा कौसर का अपने अख्ताम को पहुंचता है, और वो लोग के जो अपने मसाइल और उनके हल के लिए हमसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख के आप हमसे पूछ सकते हो, और अगर चाहते हो कि आपका इलाज मैं ख़ुद करूं तो उसके लिए मुझसे टाइम ले सकते हो आप लोग। और अभी मेरे पास कुछ वक्त है तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसको कर सकता हूं, मैं कर लूँगा इंशाअल्लाह। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। और जो लोग बाहर मुल्क में हैं, वहाँ कुर्बानी नहीं कर सकते और कुर्बानी करना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपना हिस्सा हमारे साथ शामिल कर लीजिए। और याद रखें, जो लोग कुर्बानी के लिए हिस्सा डालते हैं वो नाम लाजमी हमें बताएं, और हमारे से स्लिप ज़रूर लें अपनी, ताकि जो नाम आप कुर्बानी के लिए देंगे उसी नाम पे कुर्बानी की जाएगी, और उसकी 1-2 मिनट की वीडियो जो जानवर ज़िबा होगा उसमें आपका नाम लिया जा रहा होगा, वो वीडियो हम आपको सेंड कर देंगे, जिसे हमने पिछले साल की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जिलत का टाइम शुरू हो जाएगा, आप लोग भी जाहिर सी बात है नियत कर लोगे अपने अपने। और कुर्बानी तो ऐसी है कि आप लोगों पर जाहिर सी बात है कि जो साहिब इस्तिदाद हैं उन पर तो लाजमी है कि वो कुर्बानी करें, और अपने हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करें। देखो एक बात याद रखना, हमारे भी दीन में है, और मैं एक रूहानियत के एतबार से भी आपको बताता चलूँ कि बंदा कुर्बानी अपनी हैसियत के मुताबिक करे। ये नहीं कि मेरी हैसियत है कि मैं एक आला शान बछड़ा लाऊं, लेकिन मैं बोलता हूँ अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया ना, मैंने क्या करा, 20,000 रुपये की 40,000 रुपये की एक बकरा लिया, ज़िबा करके बोला भाई मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। बेशक उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, कबूल करने वाला अल्लाह की ज़ात है। तुम्हारा तक़वा उसको पहुँचता है, खून और गोश्त नहीं पहुँचता उसका। उसने तो तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली, लेकिन क्या जिस तरह तुम उसकी शायान शान के मुताबिक मांगते हो, क्या तुम अपने शायान शान भी खर्च करते हो उसकी राह में? अगर तुम अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करते हो, अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करते हो, फिर वो तुम्हें अपने शायान शान से ही देता है। अगर तुम्हारी हैसियत है कि तुम अच्छे से अच्छा जानवर कर सकते हो, आप बोलो डॉक्टर साहब सेहतमंद जानवर कितने का होगा ये बताएं आप। अब इससे को छोड़ दें, मैं चाहता हूं कि मैं सेहतमंद जानवर करूं, कि जैसा हमें हुक्म दिया गया है कि जवान हो, सेहतमंद हो, खूबसूरत हो। तो इतना खूबसूरत और सेहतमंद जानवर हमें 1 लाख 1.5 लाख में तो नहीं मिलेगा, वो तो मदरसे वाले ही फिर वो ढूंढेंगे छोटे छोटे से। वो सिर्फ कुर्बानी होगी, फ़र्ज़ की अदायगी है, वो फ़र्ज़ की अदायगी हो गई ठीक है, कबूल है। लेकिन आप अगर साहिब सरवत हो, आप अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है, आपके पास है कि आप सेहतमंद कर सकते हो,
وہ کر سکتے ہو، اعلیٰ کر سکتے ہو تو آپ کرو۔ اب میں ہوں، میں نے الحمدللہ میں صاحب حیثیت ہوں، میں نے بہترین عالی شان اپنے لیے قربانی کے لیے تو بچڑے لیے۔ اب ہمارے میاں حضور ہیں، ہمارے مرشد ہیں، الحمدللہ وہ صاحب ثروت ہیں، انہوں نے بڑا عالی شان بچڑا لیا جو لاکھوں میں، یہ بھی نہیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا، لاکھوں میں ہے، انہوں نے لیا۔ وہ بھی یہ بول سکتے تھے کہ بھائی ایک بکرا لاؤ میرے نام کا کر دو، بس ہو گئے فارغ۔ نہیں، وہ جانتے ہیں کہ اصل روحانیت ہے کیا، وہ جانتے ہیں کہ اصل ثواب ہے کیا، وہ جانتے ہیں کہ رب کا اصل حکم ہے کیا۔ اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو میں یہی کہوں گا اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدوں سے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ بچڑا کریں، خوبصورت چاہے خود کریں، چاہے اپنے استاد محترم ڈاکٹر صاحب سے کروائیں، اور انشاءاللہ ہر سال کی طرح ویڈیو بنتی ہے پوری کہ یہ آپ کا بچڑا ہے، اتنے کا بچڑا آیا ہے، یہ آپ کے نام ہے، یہ کسائی بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس کو ذبح کر رہا ہے، اور وہ ویڈیو آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ عالی شان صحت مند بھرپور جانور لینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ باقی الحمدللہ جو لوگ صحت مند جانور کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو وہ اگر ان کی اجازت ہوگی کہ وہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتا دیں، لوگوں کو دکھا بھی دیں، تو انشاءاللہ ہم لائیو بھی دکھائیں گے لوگوں کو وہ جانور، اور لائیو دکھائیں گے کہ دیکھیں ہمارے مرید نے یا ہمارے شاگرد نے یا ہمارے چاہنے والوں نے کیسی اعلیٰ شان قربانیاں کی ہیں۔ پھر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ قربانی ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا پسندیدہ عمل جو پسند ہے نا، وہ اس کی راہ میں کسی جانور کو قربان کرنا ہے۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ قربانی میں شامل ہوں، اور جلد از جلد اپنے حصہ لینا چاہیں حصہ لے لیں، بکرا کرنا چاہیں بکرا کر لیں، صحت مند جانور کرنا چاہیں صحت مند جانور کر لیں، تو میرے ساتھ شامل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ نمبر آپ کے اسکرین پر موجود ہے، اور اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، اور جو اچھا اور صحت مند جانور کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے پہلے رابطہ کر کے مجھ سے بات کر لیں، اس کے بعد پھر وہ اپنی جو بھی اماؤنٹ ہوگی وہ اس میں ٹرانسفر کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جانور لا کے پھر ان کو دکھایا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا، اور پھر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔